الدین، اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس دن کے متعلق، اس لفظ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ امام بخاری مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ اے محمد، ہم نے آپ کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو ایک ہی دین عطا کیا۔ اب میری اس خطبہ جمعہ کا جتنی بھی گفتگو ہے اس کا خلاصہ کلام میں آپ دوستوں کی گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو میں ختم کرنے لگا ہوں۔ لفظ دین کے متعلق وضاحت سماعت فرمائیے گا۔ فرمایا امام بخاری مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ اے محمد، ہم نے آپ کو اور حضرت نوح کو ایک ہی دین کی تلقین کی ہے۔ اب قرآن مجید میں بھی اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کا راستہ مقرر کر دیا ہے، اور جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، جس کا حکم اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، جس کا حکم اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، جس کا حکم اس نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، فرمایا اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اب قرآن مجید میں ذرا غور فرمائیے گا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اس دین کی تلقین کر رہا ہوں کہ جس کا حکم میں نے موسیٰ کو دیا ہے، جس کا حکم میں نے عیسیٰ کو دیا ہے، جس کا حکم میں نے ابراہیم کو دیا ہے، جس کا حکم میں نے یوسف کو دیا ہے، میں تمہیں اس دین کی تلقین کر رہا ہوں کہ اس دین پہ چلو، ان میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اب اس آیت سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی دین واحد تھا، اور وہ دین اسلام تھا۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اس کا بھی میں آپ دوستوں کی کو دین ایک ہے، اس چیز کے متعلق آپ کلیئر ہو گئے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں نے تمام انبیاء اور رسول کو ایک دین کی تلقین کی۔ اب یہ آیت مقدسہ سماعت فرمایا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، فرمایا ہم نے تم میں سے الگ الگ، تم میں سے تمام لوگوں کو الگ الگ شریعت دے کر بھیجا، دین ایک ہے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے جب اللہ پاک نے ہمیں اس چیز کے متعلق قرآن میں ایک صراحتاً اس چیز کے متعلق یہ ارشاد فرما دیا کہ میں نے تم کو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فرمایا جب ہم نے تم کو ایک ہی دین دے کر دیا، تمام انبیاء اور رسول کو ایک دین واحد کی تلقین کی، اور اس چیز کی بھی تلقین کرتے ہیں کہ اس میں تفرقہ نہ ڈالو، اس میں فرقہ بندی نہ کرو، ایک ہی دین پر قائم رہو۔ اب جتنی میں نے گفتگو کی ہے، اب اس کا خلاصہ کلام آپ دوستوں کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ پاک کے ابتدا میں 5 اسماء کا آج آپ کے سامنے ذکر ہوا ہے۔ لفظ اللہ، لفظ رب، لفظ رحمان، لفظ رحیم، لفظ مالکی یوم الدین۔ اب توجہ فرمائیے گا کہ ان میں ارتباط کیا ہے۔ احباب جی وقار، اللہ پاک نے لفظ اللہ کے تقاضے سے ہم کو پیدا کیا، لفظ رب کے تقاضے سے اس نے ہمیں غیر متناہی نعمتوں سے اس نے ہماری پرورش کی، لفظ الرحمن کے تقاضے سے اس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا، لفظ الرحیم کے تقاضے سے وہ ذات ہماری توبہ قبول فرمائے گی، وہ لفظ مالکی یوم الدین کے تقاضے سے ہمیں ہمارے صالحہ کی جزا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ان 5 الفاظ پہ گفتگو ہوئی ہے، لفظ اللہ، لفظ رب، لفظ رحمان، لفظ رحیم اور لفظ مالک یوم الدین۔ اب اس کا خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے انسان، لفظ اللہ کے تقاضے سے تجھے میں نے پیدا کیا، لفظ رب کے تقاضے سے میں نے تجھے غیر متناہی نعمتوں سے تیری پرورش کی، لفظ الرحمان کے تقاضے سے میں نے تیرے گناہوں پر پردہ پوشی کی، لفظ الرحیم کے تقاضے سے میں تیری توبہ قبول فرمائے گا لفظ۔ لیکن اب احباب کو یہ نکتہ فرمایا تاکہ تیری توجہ میری رحمت کی طرف رہے، اور فرمایا اتنا بھی یعنی اس آس امید پہ گناہ بھی نہ کرتا رہی، چونکہ مالکی یوم الدین، چونکہ اس دن میں حساب بھی ڈالنا، چونکہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا اس دن اگر تم نے کوئی ذرہ برابر نیکی بھی کی تب بھی حساب ہوگا، اگر ذرہ برابر گناہ بھی کیا تب بھی اس کی سزا۔ اللہ پاک نے اس متعلق تو پھر ہم یہی التجا کریں گے کہ گناہگار جو محشر میں فریاد کرے